اٹھا ہاکی چلو میدان میں تم، ہلالی سبز پرچم تھام لو تم، کہو دنیا سے کہ ہم لوٹ آئے، نئے جذبوں نئی ایک شان سے ہم، یہاں میدان ہاکی کے سجیں گے، ترانے بھی فتح کے پھر بجیں گے، جہاں چاہیں گے اپنا نام ہوگا، میرے ہمدم اب ایسا کام ہوگا، اٹھا ہاکی چلو میدان میں تم، ہلالی سبز پرچم تھام لو تم۔ قمر ہاکی 11 حیدرآباد کے زیر اہتمام کرونا پینٹ قمر 11 چیلنجرز ہاکی لیگ کے جونیئر کیٹیگری بوائز اور گرلز پر مشتمل ٹیم برکت بھائی جی 11 نے ریحان عمر ملک ہاکی کلب کو 2-0 سے شکست دے کر فائنل اپنے نام کر لیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے شایان اویس اور حسام اللہ نے ایک گول سکور کر کے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ لیگ کے سینئر کیٹیگری فائنل میں قمر ہاکی 11 نے قمر اسپورٹس ہاکی کلب کو 5-1 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے احمد شیخ نے 2 گول سکور کیے، جبکہ محمد فیصل، محمد شاہد اور منور حسین نے ایک گول سکور کیا۔ فائنل کی تقریب کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی انجینئر صابر حسین قائم خانی، مہمان خاص بریگیڈیئر ریٹائرڈ ارشد ملک اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی ندیم احمد صدیقی تھے، جبکہ مہمان اعزازی سابقہ ہاکی کھلاڑی ادریس غوری تھے۔ کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر صابر حسین قائم خانی نے کہا کہ حیدرآباد میں جب ہمیں اختیار ملا تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے نمائندوں نے سپورٹس کی بحالی کے لیے گراؤنڈز بنائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے لوگوں نے اس کو قابل کھیل رکھنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اس اسٹیڈیم کی صورتحال دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ میں جلد اس گراؤنڈ کی بحالی اور آسٹرو ٹرف کی تبدیلی کے لیے سندھ گورنمنٹ سے بات کروں گا۔ انہوں نے شاندار لیگ کے انعقاد پر رضوان تنویر کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ مہمان خاص ندیم احمد صدیقی نے اپنے خطاب میں حکومت سندھ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ سپورٹس اس گراؤنڈ کی ٹرف کو تبدیل کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ بریگیڈیئر ارشد ملک نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج گراؤنڈ پر اتنی بڑی تعداد میں گرلز اور بوائز کھلاڑی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ جس لیول پر یہاں ہاکی پر کام ہو رہا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ آخر میں مہمانان گرامی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ جونیئر کیٹیگری لیگ میں پوزیشن حاصل کرنے والی فخر الدین خان ہاکی کلب کے کھلاڑیوں میں ادریس غوری اور کامران قریشی نے میڈلز تقسیم کیے۔ پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم ریحان عمر ملک کے کھلاڑیوں میں بریگیڈیئر ارشد ملک نے ٹرافی اور میڈلز تقسیم کیے، جبکہ سینئر کیٹیگری کے رنرز اپ کی ٹرافی مہمان خاص ندیم احمد صدیقی سے قمر اسپورٹس ہاکی کلب کے کپتان محمد یوسف نے وصول کی، جبکہ سینئر لیگ کی چیمپئن ٹیم قمر ہاکی 11 کے کپتان منور حسین نے مہمان خصوصی انجینئر صابر حسین قائم خانی سے ونر ٹرافی حاصل کی۔ قبل ازیں سیکریٹری ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن رضوان تنویر نے مہمان خصوصی کو اجرک، ٹوپی اور شیلڈ پیش کی۔ آرگنائزنگ کمیٹی نے آئے ہوئے تمام مہمانان میں سندھ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اجرک، ٹوپی اور شیلڈ پیش کی۔ حماد رضوان نے سپاسنامہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حیدرآباد میں ہاکی کی بحالی اور فروغ کے لیے آپ لوگوں کی سرپرستی کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم مل کر حیدرآباد کی یوتھ کو معاشرتی برائیوں سے بچا کر فزیکل سپورٹس کی جانب راغب کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تقسیم انعامات کی اس پروقار تقریب میں ڈسٹرکٹ ممبر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کامران قریشی، کامران آفریدی، شاہد اسپورٹس کے غلام محی الدین، عشرت علی خان، ساجد شیخ، محمد تقی، آصف راجپوت، اسپورٹس جرنلسٹ عامر کفایت، سابق کرکٹر معین راجپوت، ندیم عادل، عبد الوحید کے علاوہ کھلاڑیوں اور شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فائنل میچز میں امپائرنگ کے فرائض اسامہ مغل، احد شیخ، نعمان شاہد اور سعید اللہ قائم خانی نے سر انجام دیے۔ کنشا ظفر نے کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ فیلڈ جیوری کے فرائض رانا باجی، مس کہکشاں، مریم سحر اور سمیر الدین نے سر انجام دیے۔ تو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ ٹورنامنٹ آرگنائزرز نے جس طرح پہ یہاں پہ میچ آرگنائز کیا، قمر 11 جو ایک ہمارا پرانا ایک اسپورٹس کا وہ آرگنائز کرتے ہیں ایونٹ، انہوں نے آرگنائز کر کے دکھا دیا۔ جتنی سہولت ملنی چاہیے اتنی سہولت نہیں ملتی۔ آج ہم جس گراؤنڈ میں موجود ہیں آسٹرو ٹرف کا گراؤنڈ ہے، لیکن آسٹرو ٹرف کی آپ اگر حالت دیکھیں گے تو یہاں کھیل نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے اس کو مینٹین کیا۔ اس کو ریگولر مینٹیننس کی ضرورت ہے، گراؤنڈ اسٹاف ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ادارہ موجود ہے، سندھ اسپورٹس بورڈ موجود ہے، پاکستان اسپورٹس بورڈ موجود ہے، ان کے ایسوسیشن موجود ہیں، ہاکی ایسوسیشن آف پاکستان ہے، کرکٹ جو ایسوسیشن ہے وہ موجود ہے۔ ہر کھیل کی ایسوسیشن تو بنی ہوئی ہیں، شاید ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے، انٹرنیشنلی بھی فنڈنگ ان کو ملتی ہوگی، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں ہمارے شہروں میں سہولت موجود نہیں ہے۔ گورنمنٹس کو جو کام کرنا چاہیے، ہم نمائندے ان چیزوں کی آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم نے آواز اٹھائی تھی اسمبلی میں، ہم نے کہا کہ ہم 25 کروڑ آبادی کا ملک ہیں، لیکن ہم 25 میڈل بھی اولمپک میں یا ورلڈ گیمز میں جیت کے نہیں لاتے ہیں۔ ہمیں یہ
یہ لینا چاہیے. ہم ایشین گیمز میں نہیں جیت کے آتے ہیں, جہاں مقابلہ کم ہو جاتا ہے. ہمیں جب اگر ہم اپنے کھلاڑیوں کو سہولت دیں گے, اگر ان کی سرپرستی کریں گے, تو اس ملک میں ارشد ندیم جس نے 25 کروڑ لوگوں کا سر فخر سے بلند کیا, گولڈ میڈل جیت کے آیا, کتنی قوم نے خوشیاں منائی یہ دیکھے بغیر کہ وہ کون سے علاقے کا رہنے والا ہے. اس گیم کو نیزہ بازی کو زیادہ لوگ کھیلتے نہیں کھیلتے, اہمیت میڈل کی تھی. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, اپنے بچوں کی سرپرستی کریں. آج آپ ان کو گراؤنڈز دیں, آج آپ ان کی سرپرستی کریں, ان کو اکوپمنٹس دیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ صرف دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے بلکہ میڈلز بھی جیت کر آئیں گے. تو یہ کہ میں چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے کہ یہاں پر اس طرف ذرا توجہ دیں, اور جو یہ گراؤنڈ موجود ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ آسٹروٹرف کی خرابی کی وجہ سے ایک ہاکی کے اچھے پلیئرز یہاں سے نکل سکتے ہیں اگر یہ صرف اتنی تھوڑی سی اس میں کنٹریبیوشن کر لیں اپنی سندھ گورنمنٹ. اچھا ایک ایونٹ آج دیکھنے کو ملا, اور یہ ایک ایسا ہاکی ایک ایسا ایونٹ ہے جو انفیکٹ ہمارا قومی کھیل بھی ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ کھیل اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے آرگنائز نہیں کیا جا سکا. لیکن آج حیدرآباد کے اندر اس گراؤنڈ کو دیکھ کر اور جو ولولہ دیکھ کر, اسپرٹ دیکھ کر یہ کھلاڑیوں کا, میں انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے ایونٹس نوجوانوں کے لیے ایک اچھا الٹرنیٹو پرووائڈ کریں گے, اور ہم انشاءاللہ مستقبل میں اپنی ٹیم اسپیشلی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کی ٹیم کو بھی انکارپوریٹ کریں گے اس کے اندر.